حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کو اندھیرے میں جانے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کو قیامت کے دن پورا نور عنایت کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا تھا اور اس نے وہ چھپا لی تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ذرا سی بھی زمین بھی بغیر حق کے لے لی اس کو قیامت کے روز 7ویں زمین تک دھنسا دیا جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں شہرت یعنی تکبر اور اتراوے کا لباس پہنا اسے اللہ قیامت کے روز ذلت کا لباس پہنائے گا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو دو چہرے والا تھا یعنی ایسا شخص کہ اس کے گروہ کے سامنے اس کی تعریف اور دوسرے کی مذمت کرتا ہو اور پھر جب وہ دوسرے میں جائے تو اس کی تعریف اور اس گروہ کی برائی کرتا ہو تو قیامت کے روز اس کی زبان آگ کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے نماز کی پابندی کی اس کے لیے نہ نماز نور ہوگی نہ دلیل ہوگی نہ نجات کا سامان ہوگی اور قیامت کے روز اس کا حشر فرعون قارون حامان اور ابی بن خلق کے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے تو میں نے کوئی گناہ اس سے بڑھ کر نہیں دیکھا کہ کسی کو کوئی قرآن کی صورت یا آیت نہیں آتی ہو اور پھر وہ اسے بھول جائے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور پھر اسے غفلت اور سستی کی وجہ سے بھلا دیا وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ عاجز مم ہوگا یعنی کوڑھی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مرد کے پاس 2 بیویاں ہوں اور اس نے ان کے درمیان انصاف نہ کیا ہو تو قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا پہلو گرا ہوا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم نے فرمایا لوگوں غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو ان کو وہی کھلاؤ پہناؤ جو خود کہتے پہنتے ہو ان کی طاقت سے زیادہ ہرگز کام نہ لو اور وہ تمہاری جیسے ہی انسان ہے۔ خبردار جو اپنے غلام پر زیادتی کرے گا تو قیامت کے دن میں غلام کی طرف سے مدعی ہوں گا اور اللہ حاکم ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے غلام کے ساتھ برا برتاؤ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اس کے ساتھ اولاد جیسا معاملہ کرو، جو خود کھاتے ہو وہی اس کو کھلاؤ اور جو غلام نمازی ہو وہ تمہارا بھائی ہے۔ کسی نے معلوم کیا غلام کو ایک دن میں کتنی مرتبہ معاف کرے تو فرمایا 70 مرتبہ۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنے غلام کے چہرے پر تماچا مارا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازیوں کے چہرے پر نہ مارا کرو، اس کو وہی کھلاؤ پہناؤ جو خود کھاتے پہنتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعزیت کرنے والے کو مصیبت زدہ کے برابر اجر ملتا ہے اور فرمایا صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اطاعت و فرما برداری میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرنا۔ نمبر 2 تکلیف و مصیبت پر صبر کرنا۔ نمبر 3 گناہ چھوڑنے میں جو مشقت ہوتی ہے اس پر صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گھونٹ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، ایک غصے کا گھونٹ دوسرا صبر کا، اس کو 2 قطرے نہایت محبوب ہے، ایک جہاد میں خون کا قطرہ دوسرا آنکھ کا آنسو جو رات کی تنہائی میں صرف اللہ کے خوف سے نکلے۔ اسی طرح 2 قدم اس کی نظر میں بہت پسندیدہ ہے، ایک وہ قدم جو فرض نماز کے لیے اٹھے، دوسرا وہ جو کسی کی عیادت و تعزیت کے لیے اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان پرانی تکلیف کو یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اس کو اس وقت کی
پھر اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ تکلیف کے وقت ملتا تھا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل فرماتے ہیں، اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ اللہ نے اس کو اس کی پسندیدہ و مطلوبہ چیزیں عطا فرما دی ہے، اس کے باوجود وہ نافرمانی پر قائم ہے، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا انعام نہیں بلکہ ڈھیل ہے۔